جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، رفا یونیورسٹی سے۔ آج آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ جدید طرز فکر ہی کے ایک ٹاپک پر، لیکن یہ پروگرام تھوڑا سا علیحدہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم عید الاضحیٰ کے متعلق بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی عید الفطر اور رمضان المبارک کے مہینے جب آئے تھے ان کی برکتیں اور ان کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کی تھی، اور اسی طرح سے کوشش ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے اللہ کی بات پہنچائی جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو عیدیں جو ہمارے لیے خوشی اور ہمارے لیے ایک نعمت کہہ سکتے ہیں اتاری ہیں۔ ان دونوں ہی عیدوں کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک ایک مہینہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ہمارے لیے بھی بہت برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں عید الفطر عطا کی تھی، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی ایک تو اہمیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یعنی جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی، اور وہ آپ جانتے ہیں حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ پھر ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور ان کی مغفرت کرتا ہے، اسی طرح سے ان ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، یعنی جس میں 10 ذی الحج تک، ان 10 دنوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس کی فضیلت قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیالٍ عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یا قریب یہ لیالٍ عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، الحج 28 آیت۔ معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ اور ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے بی پریپیئر، بی کانشیس، آپ کے پاس پھر ایک مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز عن قریب، کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ اجر کما سکتے ہیں۔ مہینہ تو نہیں ہوگا لیکن مہینے کے 10 دن، جس طرح ہم نے رمضان المبارک بہت ایکٹیو گزارا تھا الحمدللہ، نمازوں سے، تراویحوں سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، دورہ قرآن سے، اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات سے، اور پھر عید الفطر میں فطرانے سے، تو بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس پھر ایک 10 دنوں کا پیکج آ رہا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ شعوری طور پر بیدار کر لیں اپنے آپ کو، ایکٹیو ہو جائیں، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے اور مختلف حوالوں سے اگر ہم تھوڑا سا بھی دین کو سمجھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری پریپریشن کے لیے، ہماری کامیابیوں کے لیے، ہماری نیکیوں کو اعلیٰ گریڈز پہ پہنچانے کے لیے ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن خاص طور پر، اس میں کیے جانے والے اعمال کی اہمیت بھی کافی نسبتاً باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ ان کے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ سنن ابو داؤد۔ یعنی بات یہ کہ جو شہید ہو گیا یا جس نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن بہت امپورٹنٹ آ رہے ہیں، اور امپورٹنٹ دنوں کے لیے خود کی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے ارد گرد آپ کے جو فرینڈز ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، آپ کہ جو بھی جن سے انٹریکشن ہوتی ہیں، آپ کے ہو سکتا ہے وہ ہیلپرز ہیں، سرونٹس ہیں، ڈرائیورز ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو بھی بتائیں گیٹ ریڈی، اور پھر تیار ہو کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس 10 دنوں میں نیکیوں کے کاموں میں کثرت کرنی ہے، اور سب سے پہلا نیکی کا کام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کرنے کے کاموں میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کیا کرنے کے کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ خیرات بہت کثرت سے کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کریں، اللہ کے لیے کریں، خیر الناس من ینفع الناس پہ عمل کریں۔
اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، اور نوافل کے اہتمام میں بھی وہ نوافل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے، تاکید کی. اور وہ نوافل کون سے تھے؟ تہجد کی نماز بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے باقاعدہ. پھر اسی طرح سے اشراق اور جاش کے جو نفل ہوتے ہیں، یعنی صبح فجر کے بعد سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد تک سے شروع ہو کر 11:30 سے پہلے جو نفل ہوتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح ہو گئی اور آپ صبح چاش کے وقت وہاں پر تھے اور آپ نے اس وقت 8 کے قریب نفل پڑھے. تو جتنی توفیق اللہ دے تو ان نفلوں کا اہتمام کریں ضرور. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے بنیں، ایکٹیو ہو جائیں، رمضان والی سوچیں اپنے اندر لے کر آئیں، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. اللہ سے محبت بڑھنے گی انشاءاللہ تو نیکی کا اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، فور دا سیک آف اللہ کیا جائے تو اجر زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب اگلی بات میں کروں گی کہ انہی دنوں میں سے ایک 9واں دن ہوتا ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. یعنی اتنی زیادہ، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. یعنی اللہ اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. دعا کریں نا اس بار 9 ذی الحج کو اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے، ہم سب کو بھی معاف کر دے، ہماری بھی بخشش کر دے، ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں. یہ بہت ہی فیوریٹ دن ہوتا ہے اللہ کا، جب اتنے سارے لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہو کر حجاج کرام اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں اور اللہ ان کو آزاد کرتا ہے. اور اسی لیے اسی ریفرنس میں اور اسی تعلق میں ہمارے لیے بھی یہ چیز بنتی ہے کہ اس دن ہم بھی کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے ایک انداز میں ہوتا ہے، ایک شان میں ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ معاف کر دے، آمین. اور اس کے علاوہ جو آخری اور 10واں دن ہوتا ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور یوم القر یعنی 11 ذی الحج یعنی قیام مینا ہے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. تو اس حوالے سے ایک یہ بھی عمل ہے کہ 10 ذی الحج کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن قربانی کے حوالے سے بھی اور پھر 11 ذی الحج کا بھی، یعنی یہ 3 دنوں کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب بات یہ ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں، اس بات کی طرف میں دوبارہ آؤں گی. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. تو کرنے کے کام تو تبھی ہوں گے جب آج سے سوچنا شروع کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ عید آ رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس تھوڑے سے دن ہی ہیں کہ یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے، لیکن اس عشرے کے شروع ہونے سے پہلے اس کا حساب رکھیں، کیونکہ الحمدللہ ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ فلاں دن کو عید آ رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یکم ذی الحج جس دن سے ہے تو آپ اس دن سے پھر اس کی تیاری بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں سب سے اہم عمل تو یہی ہے کہ حج کیا جائے، اور حج کے علاوہ جو باقی اعمال آتے ہیں ان کا اہتمام کرنا بھی خاص اجر کا باعث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو. یعنی کون کون سے ذکر، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے عبداللہ بن عمر سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی شاید میں نے جب سے یعنی الحمدللہ اللہ کی اس بہت بڑی نعمت کے ساتھ میری محبت اور کوشش شروع ہوئی اور میں نے اس دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، یقین مانے شاید ہی کوئی چیز ہو ابھی تک تو مجھے نہیں نظر آئی کہ جس کے بارے میں مجھے جواب نہ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوری ایکشن، ایک ایک عمل، ایک ایک بات، ایک ایک دن کی حساب سے کہ کن دنوں میں کیا کرنے کے کام ہے، سب کچھ بتا دیا. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لا علم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا. تو بات یہ ہے کہ پتہ کرنا چاہیں گے تو ضرور پتہ چل جائے گا. اب یہ ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو میں وہی سارا کچھ طریقہ سمجھاؤں جو اللہ کے نبی نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اذکار کو کثرت سے، یعنی جو ہی یہ فرسٹ ذی الحج سے دن شروع ہوتے ہیں پہلے سے پریکٹس شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ابھی بھی اجر ملے گا، لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ ملے گا. تو لیکن بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک چیز کی کوشش شروع کر دیتے ہیں نا پہلے سے، تو پھر پریکٹس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں گے، لا الہ الا اللہ دن میں کثرت سے پڑھیں، اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں، اور الحمدللہ. اور ایک اور حدیث میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں اس عشرے میں کثرت سے کرنا اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کرتے. سبحان اللہ.
آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہوگا. آج ہمیں اگر تکبیر کہنی ہو تو پہلے تو ہمیں نعروں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور ہم کسی خاص جلسے کی صورت میں ہوں تو ہم تکبیریں کہتے ہیں. لیکن صحابہ اور ابن عمر تو اتنے پیارے، مطلب یہ ابن عمر سے بھی اتنی روایات ہیں. اور آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ کر پکارتے تھے. بخاری کی روایت ہے، یا باہر، کتنا خوبصورت پیارا نک نیم، یا باہر، اے باہر. تو اب یہ نک نیم اس طرح سے رکھنا بھی جو ہے اس کی، یعنی اس کا مطلب کہ دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناموں کو خوبصورتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیسے پکارتے، عائش. اتنا پیارا انداز تھا ہمارے نبی کا. اللہ ہمیں بھی ایسا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ بازار میں نکل جاتے اور بھی کثرت سے تکبیرات پڑھتے. کیوں بازار میں نکل جاتے؟ کیونکہ ظاہر ہے بازار میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اب لوگوں کو کسی مجمع میں اکٹھا کرنا نسبتاً زیادہ مشکل ہوتا ہے. بجائے یہ کہ آپ ان کو اکٹھا کریں، آپ خود ایسی جگہوں پر چلے جاتے جہاں پر لوگ زیادہ ہوتے، اور جب زیادہ ہوتے تو ذکر کیا کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ تکبیریں ان کی پڑھنا، کثرت سے پڑھنا ثابت ہیں. اور پھر ان کو دیکھ کر سب کے منہ پر اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جتنے لوگ آپ کے پیچھے پڑھنے لگ جائیں اتنا ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں ہمارے جو مرد ہیں، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے، وہ اتنی ہمت والے ہوتے ہیں، ہر بات کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. تو اگر ہم ایسے مارکیٹ میں نکل کر اپنے گروہ میں، اپنے فرینڈس میں بیٹھ کر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہیں، تو دوسروں کے دل میں کیا بات نہیں جائے گی؟ ضرور جائے گی انشاءاللہ. پھر ایک اور تکبیر کے الفاظ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ بھی وہ کثرت سے پڑھتے. تو ان دنوں میں یہ تکبیرات کثرت سے پڑھیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا عید الفطر کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب عید الفطر میں جب نماز کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ میں بھی، ظاہر ہے اس میں تو پہلے 10 دن پہلے ہی شروع کر لیں گے نا. تو عید الفطر میں تھا کہ ہم جب صبح نماز کے لیے نکلتے تو گھر سے جب نکلتے تو ہم یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے. تو اب یہ تکبیریں یکم ذی الحج سے ہی شروع کر دینی ہے. کوشش کریں ابھی سے شروع کر لیں تاکہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے، یاد ہو جائے. دوسری تکبیر بھی بہت آسان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ، اور سب تعریفیں ساری کی ساری کثرت سے اس کے لیے ہیں. وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بکرۃ واصیلا، یعنی صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. یعنی یہ تکبیریں یاد کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اپنے فرینڈس کو بھی یاد کرائیں. اور اگر یاد نہیں ہوتی ہیں تو ان کو لکھ لیں، لکھ کے اپنے گھر کی ایسی دیوار کے اوپر جہاں پر آپ کا اکثر نظر پڑتی ہے. اگر آپ قبلہ رخ ڈائریکشن میں بیٹھتے ہیں، یا آپ ڈائننگ ٹیبل پہ یا کہیں پر بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یا آپ پڑھتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی مصروفیت ہے، تو یہ تکبیر لکھیں، اور تکبیریں لکھ کر ان کو اپنے گھر پہ اس کو لگا لیں سامنے، تاکہ جب آپ کی نظر پڑے آپ کو ریمائنڈر کے طور پر یاد آتا رہے، اور جب یاد آتا رہے تو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی کوشش ابھی سے کرنی ہے. ابھی ہو سکے تو یہ تکبیریں لکھ لیں، اور لکھ کر اس کو اپنی دیوار پر لگا لیں، یا آپ جہاں بھی کثرت سے ہوتے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، اگر گھر آپ کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں، یا کہیں پر بھی کسی کمرے میں کام کرتے ہیں، جس جگہ پر بھی آپ کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی ہوں گے، انشاءاللہ آپ یہ تکبیر لکھ کر وہاں لگا لیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور انشاءاللہ جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کے لیے بھی اجر ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہے 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا. اس کا بھی بہت اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا اجر ہے اس روزے کا. پچھلے سال جو گزر چکے، یعنی ہمارے سے جو گناہ صغیرہ ہوئے تھے، یعنی اور اگلے سال جو ہونے والے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ دے دیتا ہے اس روزے کو رکھنے سے. تو 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں. اور 9 ذی الحج کے روزے کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں، مطلب یہ میرا ایک سجیشن ہے آپ کے لیے. دیکھیں ہمارے ہاں تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا ہے، ہماری 9 ذی الحج اور سعودی عرب میں 9 ذی الحج کا ایک دن کا فرق آ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جس دن وہاں کا یوم عرفہ ہے اس دن بھی روزہ رکھ لیں، یعنی آپ کی 8 بن جائے گی، ہماری 8 ذی الحج بن جائے گی، اس دن بھی رکھ لیں، اور جو پھر ہماری 9 ذی الحج ہوگی اس دن بھی رکھ لیں. یہ میں پریکاشن بھی بتا رہی ہوں آپ کو. تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کا روزہ، پھر اس کے ساتھ یوم عاشور یعنی 10 محرم اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کی ترتیب ہے. اور 10 محرم کا روزہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اکیلا نہیں رکھتے تھے. آپ سب نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے. تو ابھی ذی الحج کے مہینے میں 9 ذی الحج کے روزے کا بہت اجر ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جو لوگ حاجی ہیں یا حج پر گئے ہیں وہ عرفات میں روزہ نہیں رکھیں گے. یہ روزہ ان لوگوں کے لیے جو غیر حاجی ہیں، جن کا حج نہیں ہے، وہ یہ روزہ رکھیں گے.
پھر اس کے بعد ہے کہ مطلب کرنے کے کاموں میں یہ میں نے کچھ باتیں آپ سے کی جو کہ میں نے عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے کی جو آ رہا ہے، یعنی 10 ذی الحج سے پہلے پہلے کے جتنے بھی دن ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری آپ سے انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قربانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر اس میں اور کیا طریقہ ہے جس کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ عید الاضحیٰ پہ اجر کما سکتے ہیں، اور قربانی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، اور قربانی کا اصل مقصد حاصل ہو جائے تو انسان کو کتنی کامیابی اور خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ساری بات میں اب آپ سے ساتھ میں ہی تھوڑا سا ڈسکس کروں گی۔ تھوڑی سی بات آج کے پروگرام میں کروں گی، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہی ہمارا ہوگا اس میں آپ کو عید الاضحیٰ کے حوالے سے تمام احکامات اور تمام نتائج بتاؤں گی۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ جو عشرہ ذو الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ قربانی، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 ذی الحج کو جس دن ہم قربانی کرتے ہیں وہ اصل میں ذی الحجہ کی اہم ترین عبادت ہے۔ قربانی کا لفظ جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے، قاف را با سے، اور اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ جائیے کہ قربانی قرباس، قربانی کا مطلب قربت حاصل۔ اب آپ دیکھ لیں قربت کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے تو ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور اللہ کا وہ قرب جو ہمیں ملے ایک طرف۔ تو ہم تھوڑی سی عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس کی ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات کہ اس میں جو قربانی اہم ترین عبادت ہوتی ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے، اور قربانی کے لیے قرب اللہ کا پانا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کا اجر جو ہے بے حساب ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہمیں آج اللہ کے دین کی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں میسج پہنچا ہے اس کو مکمل اسی طرح سے پائیں اور آگے بھی اسی طرح پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ باقی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی ہم سنتے ہیں وہ ہمارے دلوں پہ اترے اور ہمیں سمجھ آئے، اور سمجھ آ کے ہمارے عمل میں آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر، مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔